दोस्तों دنیا میں جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے، خاص طور پر جب مسلمانوں پر ظلم ہو، تو پوری دنیا کی نظریں مسلمان ملکوں کی طرف اٹھتی ہیں۔ لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ مسلمان حکمران، خاص طور پر عرب ملک، مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب ہم فلسطین میں مسلمانوں پر اسرائیل کے ظلم دیکھتے ہیں تو دل یہ سوال کرتا ہے کہ عرب ملک خاموش کیوں ہیں؟ دوستو آج کل عرب حکمرانوں کی سب سے بڑی فکر صرف ان کے اپنے ملک، اپنی کرسی اور اپنے فائدے کی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیں گے تو کہیں امریکہ، اسرائیل یا دوسرے طاقتور ملک ناراض نہ ہو جائیں۔ ان کا زور صرف پیسہ، تجارت اور حکومت بچانے پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد نہیں کرتے، صرف بیانات اور الفاظ تک محدود رہتے ہیں۔ دوستوں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان جیسے ملکوں نے حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ اب ان کے درمیان کاروبار، دورے اور تعلقات چل رہے ہیں۔ سفارتخانے بھی کھل چکے ہیں۔ اب جو لوگ ظالموں کے ساتھ بیٹھے ہوں وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوستوں کچھ عرب ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور حکومت میں ناراضی عام ہو چکی ہے۔ ایسے میں ان حکمرانوں کو صرف اپنی حکومت بچانے کی فکر ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ فلسطین کے مسئلے پر آواز اٹھا کر کوئی نیا خطرہ مول لیں، اس لیے وہ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ دوستو آج امت مسلمہ ایک جسم کی طرح نہیں رہی۔ کوئی ملک شیعہ ہے، کوئی سنی، کوئی عرب، کوئی غیر عرب، سب الگ الگ سوچتے ہیں۔ اتحاد ختم ہو چکا ہے۔ جب مسلمان آپس میں بٹ جائیں تو پھر ظلم کے خلاف ایک آواز نہیں اٹھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تمہارے مسلمان بھائی تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو تم پر فرض ہے کہ ان کی مدد کرو۔ دوستو یعنی جب کوئی مسلمان ہم سے مدد مانگے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ دوستو اگر ہم اپنے بھائی کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں یا ظلم دیکھ کر خاموش رہیں تو ہم بھی گناہ کے شریک بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ظالموں کی طرف جھکاؤ مت کرو ورنہ تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی۔ دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ظالموں سے دوستی کرتے ہیں یا ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے وہ بھی مجرم بن جاتے ہیں اور اللہ کا عذاب ان پر بھی آ سکتا ہے۔ دوستو آج عرب حکمرانوں کی خاموشی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو افسردہ کر دیا ہے۔ یہ صرف خاموشی نہیں بلکہ ظالموں کا ساتھ ہے۔ اگر ہم نے مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ نہ دیا تو کل اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ دنیا کی طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو۔ اگر عرب حکمران اپنی پالیسی نہ بدلیں تو نہ صرف دنیا میں رسوائی ہوگی بلکہ آخرت میں سخت عذاب بھی مل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظالم کو ظلم کرتے دیکھے اور اس کے ہاتھ کو نہ روکے تو اللہ اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا۔ دوستو یہ صرف نظر انداز کرنا نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں ایسا شخص بھی ظالم کے برابر ہے۔ آج اگر عرب ملک یا ہم عام لوگ ظلم دیکھ کر بھی کچھ نہ کریں تو یہ ہماری دنیائی عزت اور آخروی نجات دونوں ختم کر دے گا۔ آج عزت چاہتے ہو پھر مظلوم کا ساتھ دو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب کی گہرائی میں ڈال دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ دوستو اگر فلسطین میں بچوں کی جسم چھلنی ہو رہے ہیں، عورتیں بے گھر ہو رہی ہیں اور ہم چین کی نیند سو رہے ہیں تو ہم اس جسم کا حصہ نہیں رہے، ہم ایک مردہ امت بن چکے ہیں جسے نہ درد محسوس ہوتا ہے نہ غیرت، اور مردہ امت کا انجام اللہ کی مدد سے محرومی، ظالموں کی غلامی اور آخرت میں ہلاکت ہے۔ دوستو اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ ورنہ قبریں بھی بے چین ہوں گی اور پل صراط بھی تنگ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ظالم کی مدد کرے اللہ اس پر بھی لعنت فرماتا ہے۔ دوستو کیا اسرائیل سے تعلق رکھنا، تجارت کرنا اور اس کے ظلم پر خاموش رہنا مدد نہیں؟ ایسے حکمران اور افراد پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے اور جس پر اللہ کی لعنت آ جائے اسے نہ کوئی بچا سکتا ہے، نہ دنیا میں سکون مل سکتا ہے، نہ قبر میں نور، نہ آخرت میں نجات۔ یہ لعنت نسلوں تک جاتی ہے، اس لیے ہوش کرو ورنہ اللہ کی زمین بھی تنگ ہو جائے گی اور آسمان بھی تمہارے خلاف گواہی دے گا۔